إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وفي رواية وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفخه لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون وقال تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان وقال أيضا ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اس اللہ کے نام سے ابتدا جس کے ناموں کی کوئی انتہا ہی نہیں وَلَوْ أَنَّمَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ اس ذات اقدس پر کروڑوں درود و سلام ہوں جو تمام جہانوں کے لیے رحمت للعالمین بن کر آئے تھے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد برادران اسلام واجب الاحترام بزرگوں دوستوں عزیز ساتھیوں لائق احترام ماؤں اور بہنوں اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو پیدا کیا تو اس پیدائش کے سلسلے میں رب کہتا ہے وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً یاد کرو وہ موقع جب تمہارے رب نے ملائکہ سے کہا تھا کہ میں زمین کے لیے ایک خلیفہ بنانے والا ہوں اور دوسری جگہ فرمایا اس خلیفے کی خلقت کے اعتبار سے خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون جب میں اسے مٹی سے بنا چکوں تو پھر اس کے بعد جیسے ہی میں اس کے کہوں کہ ہو جا تو وہ ہو جاتا ہے تو معلوم ہوا کہ انسان کا مادہ تخلیق مٹی ہے اور مٹی میں بھی خاص طور پر فرمایا کہ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نَارِ السَّمُومِ کہ ہم نے وہ مٹی جو کھنکھناتی ہوئی گارے کی شکل کی ہوتی ہے جسے آگ سے تپایا جاتا ہے تو وہ ٹھکری کی جگہ جب بن جاتی ہے تو ہم نے اس سے انسان کو بنایا
اور اس سے پہلے ہم جنات کو آگ کی لپیٹ سے پیدا کر چکے تھے۔ یہ مادہ تخلیق ہے انسان کا کہ مٹی سے رب العالمین نے انسان کو بنایا، تو اس جسم کی نشو و نما، کھانا پینا، بڑھوتری سب کا سب اسی مٹی کے اندر رکھا۔ لیکن آدمی اس وقت کہلائے، سجدہ اس وقت ہوا، حضرت آدم علیہ السلام کے لیے سجدے کا حکم اس وقت ہوا جب رب کہتا ہے کہ فَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ إِلَّا إِبْلِيسَ، کہ جیسے ہی میں اپنی روح اس بندے خاکی میں پھونک دوں، آدم میں پھونک دوں، پھر سب کے سب سجدے میں گر پڑنا، تو معلوم ہوا کہ جب تک جسد خاکی تھا وہ آدمی انسان نہیں تھا۔ اور ہم بھی کہتے ہیں کہ جیسے ہی موت ہو جاتی ہے تو اس کو عبد الغفور عبد القادر کا نام نہیں لیتے، بلکہ ہم کہتے ہیں کہ میت کو کب اٹھاتے ہیں تو عبد الغفور عبد الرشید کا نام اس وقت ہوتا ہے جب اس مٹی کے ساتھ اس کی روح لگی ہوئی ہوتی ہے، تو روح اور جسم کا اتصال ہوتا ہے تو وہ انسان کہلاتا ہے۔ تو رب العالمین نے بھی اسی وقت سجدے کا حکم دیا انسان کے لیے جب اللہ نے کہا کہ فَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، میری روح کو میں اس میں پھونک دوں تو فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، کہ تم سب کے سب سجدے میں گر پڑنا۔ فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ، سب کے سب تمام ملائکہ سجدے میں گر گئے، الا ابلیس کے سوائے ابلیس کے۔ تو معلوم ہوا کہ اس کے اندر روح کی بڑی اہمیت ہے۔ تو یاد رکھو، ایک اب جملہ کہہ رہا ہوں، یہ تمہید تھی، ابھی میں بیان کے اندر نہ ٹاپک کے اندر داخل ہوا، یہ تمہید تھی کہ آپ متوجہ ہو جائیں۔ تو ابھی ایک جملہ دے رہا ہوں، وہ جملہ اپنے آپ میں اچھی طرح آپ سینوں میں بٹھا لو کہ معلوم ہوا کہ مٹی سے تخلیق شدہ جسد خاکی کا تمام تر انحصار مٹی میں بننے والی چیزوں پر رکھا گیا۔ آپ اس کی نشو و نما کے لیے کھانا کھاتے ہیں، پانی پیتے ہیں، انواع و اقسام کے طعام ہیں، وہ سب کا سب آپ کا جسم کی بڑھوتری کے لیے اور آپ کے جسم کی نشو و نما کے لیے رکھا ہے۔ لیکن جو روح رب العالمین نے رکھا ہے اس کی غذا کہاں سے لینا ہے؟ وہ کیسے خوش و خرم ہوگی؟ وہ کیسے شاداب ہوگی؟ وہ کیسے اندر سے آپ کے لیے خوشی محسوس ہوگی؟ تو یاد رکھو، جیسے مٹی سے پیدا کیا تو مٹی میں نشو و نما رکھی، ویسے ہی روح کو رب العالمین نے آسمان سے بھیجا تو اس کی غذا بھی اللہ نے آسمان سے رکھی، وہ ہے اللہ کی کتاب کلام اللہ۔ جب آپ اس سے دوری اختیار کریں گے تو لاکھ اپنے جسم کو آپ تر و تازہ رکھیں، لاکھ صفائی کا اہتمام کریں، لاکھ کھانے پینے میں لگے رہیں، فلاں ہوٹل میں بہت اچھا کھانا ہے، فلاں جگہ بہت اچھی چیز ملتی ہے، فلاں جگہ بہت اچھا مشروب ملتا ہے، اللہ کی قسم آپ خوش نہیں رہ سکتے۔ اور دنیا یہ ثابت کر چکی ہے کہ جب اللہ کے کلام سے دوری اختیار کی گئی، جب اللہ کے کلام کی غذا یہ روح کو نہ پہنچی تو تمام تر مال و دولت، اسباب عیش و آرام ملنے کے باوجود بھی انسان خوش نہیں رہ سکا۔ میں آپ کو بتلاؤں، ایک سنگل دنیا کے اندر تاریخی اعتبار سے مجھے بتاؤ کہ کہیں کوئی عالم نے کبھی خودکشی کی ہے، کہیں کوئی حافظ نے کہیں خودکشی کی ہے؟ جاؤ 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 تاریخ پڑھو، دیکھو، کھنگالو، چھان مارو کہ آپ کو کوئی تاریخ میں ایسا مل سکتا ہے جو عالم ہے خودکشی کیا ہو، جو حافظ ہے خودکشی کیا ہو۔ لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ مال و دولت کے انبار جس کے گھر میں ہو، جس کے گھر کی لونڈی دولت بنی ہوئی ہو، جو سینی ایکٹرز میں ہر طرح سے فیمس ہیں اور شہرت، پیسہ، آرام، ایئر کنڈیشن، کاریں، ہر چیز اس کو مل چکی ہو، لیکن میں آپ کو نام گناتا چلا جاؤں گا، اب بھی، آج بھی، کل بھی، پرسوں بھی آپ دیکھتے چلے جائیں کتنے سینی ایکٹرز ہیں جو خودکشی کر کے مرے ہیں۔ آخر کیا چیز تھی جو مایوسی کی، جو دنیا میں ان کو سب کچھ ملنے کے باوجود بھی اندر سے خالی تھے، اس حد تک پریشان تھے کہ آخرکار اپنے آپ کو خودکشی کر کے مرے؟ تو یاد رکھو، یہی وہ چیز تھی جو رب العالمین نے روح کی غذا کی طور پر اتارا۔ القرآن جو اللہ کی کتاب ہے
وہ اصل میں روحوں کو خوش کرنے والی چیز ہے، وہ اصل میں دلوں کا اطمینان ہے۔ الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ جو لوگ ایمان لاتے ہیں ان کے لیے فرمایا کہ اصل دلوں کا اطمینان ان کے لیے اللہ کا ذکر ہے۔ آگاہ ہو جاؤ لوگو، اللہ کا ذکر ہی دلوں کا اطمینان ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کا ذکر کیا ہے؟ اللہ اللہ کے نعرے لگانا، سر کو جھٹکے دینا، یہ بدعتی ذکروں کا معاملہ یہاں پر اللہ تبارک و تعالی نے بیان کیا ہے؟ نہ، قرآن سے پوچھو اللہ کا ذکر کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی 21ویں پارے کی پہلی آیت فرمایا کہ اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر، ولذکر اللہ اکبر۔ القرآن سب سے بڑا ذکر اللہ رب العالمین نے قرآن کو قرار دیا۔ تو یاد رکھو، آج ہمارے تمام مسائل کا حل، تمام پریشانیوں کا حل، تمام مایوسیوں کا حل اللہ کی کتاب سے دوری ہے، کلام اللہ سے دوری ہے۔ اور یہ دوری اختیار اس واسطے کیے ہوئے ہیں کہ اللہ کے کلام کی عظمت کو نہیں جانتے، اللہ کے کلام کی معرفت کو نہیں جانتے، اللہ کے کلام کی اہمیت کو نہیں جانتے۔ تو یاد رکھو، تمام پریشانیاں ہمارے اندر ہیں، ہمارے اندر مایوسیاں ہیں، ہمارے اندر ذلت و پستی ہے، ہمارے اندر یہی غربت ہے، ہمارے اندر ہزار قسم کے سیاسی مسائل، اسی طرح معاشرتی مسائل، اسی طرح معاشی مسائل، ہر طرح گھرا ہوا ہے انسان اس واسطے کہ اللہ کے کلام کو چھوڑے ہوا ہے۔ کتنے لوگ ہیں جو روزانہ اللہ کی کتاب کو پڑھتے ہیں، کتنے لوگ ہیں جو روزانہ اللہ کے کتاب کے ترجمے کو پڑھتے ہیں، کتنے لوگ ہیں جو روزانہ اللہ کے کتاب کو پڑھ کر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بیٹھے ہوئے افراد سے پوچھتا ہوں، تنزن نہیں ہے، یہ درد دل ہے جو میں شیئر کر رہا ہوں۔ کتنے لوگ ہیں جو قرآن کے پاروں کے حافظ ہیں، کتنے پارے ہیں جو آپ نے حفظ کیے ہیں؟ کم از کم 2، کم از کم 3، نہ، ہم تو 4 سورتوں میں اپنی پوری زندگی گزار دیتے ہیں جی۔ ہر سورت میں قل هو اللہ احد پڑھتے ہوئے بھی کئی لوگ 60-70 سال کی عمر گزار دیتے ہیں۔ حیف ہے، افسوس ہے، صد افسوس ہے کہ اللہ کا کلام آیا تمہاری زندگیوں کو نور بخشنے کے لیے۔ قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور، تمہارے دلوں کے لیے شفا ہے، تمہارے سینوں کے لیے شفا ہے۔ ایسی چیز کو ہم نے تابدانوں میں بند کر کے رکھ دیا، ہم نے ایسی چیز کو غلافوں میں بند کر کے رکھ دیا۔ ہماری خواتین سن رہی ہیں، میری مائیں، میری بہنیں سن رہی ہیں، وہ اللہ کے کلام سے کتنی دور ہیں۔ کچن میں آدھی زندگی گزرتی ہے، آدھی زندگی کیا ہے اپنے آپ کو سنوارنے میں گزر جاتی ہے، آدھی زندگی اس میں، آدھی زندگی اس میں، لیکن اللہ کے کلام کو پڑھنے کا موقع کبھی نہیں ملتا، نہ سیکھنے کا موقع ملتا ہے۔ بہت سے تو وہ لوگ ہیں جو اللہ کے کلام کو پڑھنا ہی نہیں جانتے، اور بقیہ کچھ پڑھنا جانتے ہیں تو وہ اردو کی طرح پڑھتے ہیں جس میں کوئی اور مطلب نکل جاتا ہے۔ تو یاد رکھو، قرآن کو سیکھ کے پڑھنا، پھر اس کو سمجھنا، یہ ہم نے چھوڑ دیا، تو اللہ تبارک و تعالی نے بھی ہمیں چھوڑ دیا۔ رب العالمین سورہ طٰہٰ میں فرماتا ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنسَى۔ یا رب کیا تصویر کشی ہے جو کہ اس وقت کی جب اللہ تبارک و تعالی حشر کے میدان میں قبروں سے اٹھائے گا۔ اللہ کہتا ہے من اعرض عن ذکری، کہ میرے ذکر سے جو منہ موڑا، یعنی اللہ کا ذکر، القرآن، جو قرآن کو نہیں پڑھا، جو قرآن کو نہیں سمجھا، جو قرآن پر عمل نہیں کیا، جس قرآن کو اللہ تبارک و تعالی نے ہدایت بنا کر رہتی دنیا تک کے لیے نازل کیا، اس سے اعراض کیا، تو اللہ کہتا ہے کہ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، ہم اس کی زندگی کیا کر دیں گے پتہ ہے؟ تنگ کر کے چھوڑ دیں گے۔ یہ حالت ہماری نہیں ہے؟ ذرا غور کر کے دیکھیے ہماری زندگی دنیا کی کیا حالت ہے۔ ہر طرح سے تنگ نہیں ہے، خواہ وہ سیاست ہو،
خواہ وہ معیشت ہو خواہ وہ معاشرت ہو، تمہاری زندگی کا کوئی پہلو اٹھا لو، ہر پہلو میں تم تنگ ہو، پریشان حال ہو، اللہ کہتا ہے یہی کروں گا جب میرے کلام سے تم اعراض کرو گے، جب میرے کلام کو پڑھنا اور سمجھنا چھوڑ دو گے تو میں تمہاری حالت یہی کروں گا زندگی میں کہ من اعرض عن ذکری فإن له معیشتا ضنکا ونحشره یوم القیامت اعمی، کل قیامت کے دن رب العالمین میدان حشر میں قبروں سے اٹھائے گا، تو کیسے اٹھائے گا پتہ ہے؟ کہا کہ اندھا اٹھاؤں گا، اندھا، اندھا کس کو؟ جو قرآن سے یہاں اندھا بنا رہا، کل اس کو اندھا اللہ اٹھائے گا اور وہ کہے گا لما حشرتنی اعمی وقد کنت بصیرا، اے اللہ یہ کیوں ہوا کہ میں تو دنیا میں بینا تھا، میں تو دنیا میں دیکھنے والا تھا، میں اندھا کیوں اٹھایا گیا؟ تو اللہ تبارک و تعالی فرمائے گا کذالک، یہ اس واسطے ہوا اتتک آیاتنا فنسیتہا، میری آیتیں آ رہی تھی دنیا میں تیرے پاس لیکن تو بھولا رہا، تو نے کبھی اسے اٹھا کے پڑھا نہیں، کبھی تو نے اسے سمجھا نہیں، تابدانوں میں اٹھا کے رکھا، پہلے مرتبہ گھر میں داخل ہو رہے ہیں تو ہمارا رواج ہے کیا لے جاؤ؟ قرآن لے جاؤ جی، پہلے قرآن لے جاؤ، ہاں پہلے کوئی چیز بھی نہیں جانا ہے، گھر میں قرآن جانا ہے، لیکن کس کے لیے؟ چارے اور بہترین ریشن کے غلاف میں لپیٹ کے اتنا اوپر رکھ دینا ہے کہ آپ کا ہاتھ بھی نہ پہنچے، اور پھر کب نکلتا ہے وہ قرآن؟ جب وہ بندہ مر جاتا ہے، اب یہ قرآن کی ضرورت نہیں، کیا کرو؟ یہی قرآن لے جا کے رکھ دو مسجد میں صدقے کے طور پر، وقف کے طور پر۔ آپ دیکھیے قرآن میں ہم اپنے زمانے میں دیکھتے تھے بہت سی مساجد میں باقاعدہ نام کے ساتھ وقف لکھا ہوا، قرآن مجید میں کیا ہوگا؟ مصحف رکھا ہوا ہوگا کہ فلاں نے دے دیا، مر گیا تو تبھی بھی پڑھتا نہیں، وہ لا کے پھر پڑھنے کے لیے مسجد میں رکھ دیتا، اگر پڑھواتا بھی تو کسی اور سے پڑھواتا، کسی مولانا کو بلاؤ، 11.25 روپے وہ زمانے میں تھا، پتہ نہیں اب کیا ہے، تو ان کو دے دو، وہ پڑھوا کے بخش دیں گے، لیکن ہم کو پڑھنا کبھی نہیں ہے، نہ مرنے پہ پڑھنا ہے، نہ جینے پہ پڑھنا ہے، نہ پیدائش پہ پڑھنا ہے، نہ زندگی کے معاملات پہ پڑھنا ہے، پڑھنا تو کسی پہ نہیں ہے، ہاں ہم صرف عزت کریں گے۔ آپ ڈاکٹر کے پاس گئے، مریض کوئی بھی مرض، ڈاکٹر نے کہا کہ لو یہ جو میری دوائی کے لیے یہ چٹھی ہے، فلاں دوا 3 مرتبہ، فلاں 2 مرتبہ، اور آپ آئے میڈیکل شاپ نہیں گئے، دوائی نہیں لی، اس چٹھی کو بڑے احترام سے دل کے مقام پہ رکھ لیا جیب پہ، اور صبح شام اس کو نکالا اور اپنے گلاس پانی میں اس کو بھی ڈوبایا اور شفا کے طور پر پی لیا، صبح پھر شام بھی کیا ہے وہ چٹھی نکالی، پھر آپ گلاس میں ڈوبوئے، پھر کیا ہے شفا کے طور پر پی لیا، بتاؤ ٹھیک ہوگا؟ اور آپ اسے نہیں کہیں گے تو پاگل توڑی ہے، ڈاکٹر نے کہا تھا کہ اس چٹھی کی دوائی لو، پھر اس کی دوائی کو استعمال کرو، تو نے اسی چٹھی کو شفا کے طور پر پانی میں ڈبو کے پینا شروع کر دیا، پاگل پن تو نہیں ہے؟ یہی پاگل پن کا سلوک تم قرآن کے ساتھ کرتے ہو، اور کوئی نہیں کہتا کہ پاگل پن ہے یہ، ہاں قرآن شریف کا پڑھنا الگ چیز ہے، شفا ہے، اس کا انکار نہیں ہے، لیکن جس سلوک کو ہم نے اختیار کیے رکھا ہے قرآن کے ساتھ، اللہ کی قسم اس مقصد کے لیے قرآن نہیں آیا، قرآن تو واشگاف الفاظ میں اعلان کرتا ہے میں کیوں آیا ہوں، ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم ویبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لهم اجرا کبیرا وان الذین لا یؤمنون بالآخرہ اعتدنا لهم عذابا علیما۔ اللہ کہتا ہے ہم نے اس قرآن کو نازل کیا، ھذا القرآن کیوں؟ یہدی للتی ہی اقوم، یہ بالکل سیدھی راہ کی طرف رہنمائی کرتا ہے، اس کے لیے سیدھی راہ صراط مستقیم کیا ہے یہ جاننے کے لیے ہم نے اس کو نازل کیا، اور ساتھ ساتھ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ، بشارت دیتا ہے مومنین کے لیے، الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ، جو نیک اعمال کرتے ہیں، اور ان لوگوں کے لیے جو اس کا انکار کرتے ہیں، اعتدنا لهم عذابا علیما، بہت بڑا دردناک عذاب ہم نے اس کو تیار کر رکھا ہے۔ تو کب معلوم ہوگا صراط مستقیم کیا ہے میرے بھائیو؟ جب آپ اس کو پڑھو گے نا، جب آپ اس کو سمجھو گے نا، عظمت قرآن کے اعتبار سے
میں چند باتیں آپ کے ذہن نشین کرانا چاہتا ہوں۔ یاد رکھو، جب عظمتیں دلوں میں بیٹھ جاتی ہیں تو پھر قرب پیدا ہوتا ہے، پھر محبت پیدا ہوتی ہے، پھر دوری نہیں ہو سکتی۔ اصل معاملہ قرآن سے دور ہونے کی وجہ ہی یہی ہے کہ ہمارے دلوں کے اندر قرآن کی عظمت ہے نہ اہمیت ہے۔ یہ اللہ کی وہ کتاب ہے جو رب العالمین نے ساری دنیا کی ہدایت کے لیے نازل کیا، اور جس کو سب سے پہلے تلاوت کرنے والا کون ہے پتہ ہے؟ نسبتیں کہاں پہنچتی ہیں دیکھو ذرا، اپنی بلندیوں پہ فخر کرو مسلمانوں۔ رب العالمین نے تمہیں کیا دیا ہے؟ اس قرآن کو پڑھنے والا سب سے پہلا خود رب العالمین کی ذات ہے۔ ہاں، جس قرآن کو رب نے پڑھا جبرائیل نے پڑھا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اللہ کے رسول نے پڑھا صحابہ پر، صحابہ نے پڑھا تابعین پر، تابعین نے پڑھا تابع التابعین پر، نسلاً عن نسل، اور اسی طرح جیلاً عن جیل ہم تک پہنچا ہے۔ جب آپ پڑھیں گے تو آپ کا بھی نسب نامہ، آپ کا بھی سلسلہ سیدھے پہنچتے پہنچتے رب العالمین تک پہنچ جائے گا۔ یہ دنیا کی واحد چیز ہے، یہ دنیا کی واحد چیز ہے، نوٹ کر کے رکھ لو مسلمانوں، یہ دنیا کی واحد چیز ہے جو دنیا کی نہیں ہے۔ ہاں، کائنات کی ہر چیز کائنات کی ہے، کائنات میں ایک ایسی چیز ہے جو کائنات کی نہیں ہے، یہ رب العالمین کی صفت ہے۔ اسی واسطے کل فنا ہے، کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک، سب فنا ہونے والا ہے، کوئی باقی نہیں۔ لیکن قرآن قیامت کے قریب فنا نہیں ہوگا، کیونکہ وہ رب کی صفت ہے، جیسے آیا تھا ویسے ہی رب اس کو اٹھا لے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کی نشانیوں میں یہ بھی ہے کہ قیامت کا زمانہ جب قریب آئے گا تو ایک رات اللہ تبارک و تعالی قرآن کے تمام الفاظ کو اٹھا لے گا، خالی پیجز رہ جائیں گے، مصحف رہ جائیں گے، الفاظ کہیں نہیں ہوں گے، اللہ تبارک و تعالی اس کو اٹھا لے گا۔ کیوں؟ قرآن اللہ کی صفت ہے، جیسے رب کو فنا نہیں ویسے ہی قرآن کو فنا نہیں۔ یہ کائنات کی چیز ہی نہیں، یہ رب نے اپنی صفت کو دیا اور اس حیثیت سے اتنا بلند کیا کہ اس کو خود پڑھا، تلک آیات اللہ نتلوہا علیک بالحق۔ ہاں، یہ اللہ کی آیتیں ہیں، اللہ کے رسول ہم پڑھ کر سنا رہے ہیں۔ نتلو یہاں پر صیغہ ہے جو آیا ہے اللہ تبارک و تعالی کی طرف منسوب ہے کہ نحن کا صیغہ نتلوہا، ہم پڑھ کے سنا رہے ہیں۔ سب سے پہلے اللہ نے پڑھا ہے اس کتاب کو، اس قرآن کو، یہی فعل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر کیا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی اس کے شان میں کہتا ہے کہ نزل به الروح الامین، ہم نے اس کو روح الامین کے ذریعے اتارا۔ لانے والا فرشتہ اس کا نام جبرائیل ہے، لیکن جب لایا تو اس کا نام روح الامین پڑ گیا۔ کیوں؟ یہ روح کو لانے والا فرشتہ، یہ روح وہ روح ہے جس کو رب العالمین نے وحی کے اعتبار سے کہا۔ اسی واسطے روح الامین بھی کیا ہے؟ اسی لقب کے اعتبار سے ان کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے رکھا کہ وہ وحی کو لانے والے تھے۔ سورہ اسراء میں فرمایا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ، لوگ پوچھتے ہیں روح کیا ہے؟ فرماؤ قُلِ الرُّوحُ من امر ربی، روح اللہ کا حکم ہے۔ یہاں پر بھی مفسرین کہتے ہیں وحی کا ہے، ہماری روح کے بارے میں سوال نہیں ہے، سوال ہوا تھا وحی کے بارے میں کہ وحی کیا ہے، کہ اللہ نے کہا کہ یہ میرا امر ہے، یہ میرا حکم ہے، اور یہ روح ہمارے روح کی غذا کے طور پر رب العالمین نے رکھا۔ دوسری بیوٹی بتاؤں؟ پہلی بیوٹی میں نے بتایا، ذہن میں رکھو، بات کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ ہمارا معاملہ کیا ہوتا ہے نا جی، کہ جمعہ ہو یا کوئی بھی دینی مجلس ہو، ہم اس کو کان کے مزے کے لیے سننے کے لیے آتے ہیں، اور نہا دھو کے آتے ہیں، پہلے سے ہی ٹیکا وغیرہ کا انتظام، فین وغیرہ کا انتظام ہوتا ہے، بڑے آرام سے سو جاتے ہیں۔ پھر اس کے بعد جب امام ممبر سے اترتا ہے تو مسئلہ شروع ہوتا ہے کہ اب وضو کر کے نماز پڑھیں یا بغیر وضو کے پڑھ لیں۔ میرے سے ایک مرتبہ ایک بندہ فون کیا تھا، مولوی صاحب اب کیا کرنا ہے مجھے؟ ارے سویا کیوں تھا؟ تو سونے کے لیے تو نہیں ہے،
تو ہمارا معاملہ یہ ہے کہ تھوڑا سا دقیق مسئلہ ہے، تھوڑے سے گہرائی کے ساتھ سمجھنا ہے تو ہمیں اوپر سے نکل جاتا ہے، سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے، توجہ نہیں دیتے۔ ہاں دنیاوی معاملات میں بڑے توجہ ہے، بزنس میں بڑے ہی توجہ کے ساتھ کام ہے، بڑے بڑے ٹیکنک آپ ہی سے سیکھنا پڑے گا، لیکن اس معاملے میں ہم بالکل غبی ہوتے جا رہے ہیں۔ تو یاد رکھیے، پہلا نقطہ ذہن میں رکھیے، یہ دنیا کی کوئی چیز ہی نہیں اللہ نے دنیا میں رکھا اور نسبت اپنی طرف دی، اور جو کوئی بھی اس کو پڑھتا ہے تو نسبت رب العالمین سے قائم ہوتی ہے۔ نمبر 2، عظمت کو سمجھو، آسمانی کتابوں میں کوئی کتاب اب دنیا میں ایسی نہیں ہے جو اپنا تعارف پیش کر سکے۔ ہاں جاؤ ہر کتاب اٹھا کے دیکھ لو، تورات سے پوچھو کہاں سے آئی، کس زبان میں آئی، کہیں کوئی سوال کا جواب نہیں ملے گا۔ زبور سے پوچھو کوئی جواب نہیں ہے، انجیل سے پوچھو کوئی جواب نہیں ہے، صحف ابراہیم صحف موسیٰ کہاں گئے کوئی جواب نہیں ہے، وید اپنشد ان لوگوں کے پاس بھی کوئی جواب نہیں ہے۔ واحد کتاب ہے آج جو ڈکلیئر کرتی ہے کہ میں کون ہوں، کہاں سے آئی ہوں، کس پر نازل ہوئی ہوں، کس زبان میں ہوں، کس لیے نازل ہوئی ہوں، تمام کا تمام تر اپنا تعارف خود قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے اس کو محفوظ کر دیا کہ فرمایا کہ نزل بہ الروح الامین، روح الامین کے ذریعے اس کو نازل کیا گیا۔ کس پر؟ علی قلبک، اللہ کے رسول آپ کے قلب اطہر پر۔ کیوں؟ لتکون من المنذرین، کہ آپ ڈرانے والے بن جائیں۔ ہاں، اور اس سے پوچھو تو کہاں نازل ہوئی ہے، کہاں نازل ہوئی ہے۔ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ، ہاں جو مکہ ہے وہاں پر نازل ہوئی ہے۔ آپ اس سے پوچھو کس دن نازل ہوئی ہے، کہ فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، لیلۃ القدر کی رات میں نازل ہوئی ہے۔ اس سے پوچھو کس شہر کس مہینے میں نازل ہوئی ہے۔ قرآن کہتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان، یہ ماہ رمضان میں، شہر رمضان میں نازل ہوئی ہے۔ اس سے پوچھو کس زبان میں نازل ہوئی ہے، فرمایا بلسان عربی مبین، بالکل بہترین زبان عربی جو سمجھ آنے والی ہے، کھلی ہوئی کتاب ہے۔ اس سے پوچھو کیوں نازل ہوئی ہے، ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، تو اپنا بایوڈیٹا بالکل صحیح اور پورے تعارف کے ساتھ، صرف دنیا میں یہ ایک کتاب ہے جو کہتی ہے کہ میرا تعارف یہ ہے۔ دوسری چیز، تیسری چیز ذہن میں رکھیے، عظمت قرآن کے اعتبار سے کسی بھی مذہب کے پاس کوئی بھی کتاب ہے لیکن یہ دعویٰ کوئی نہیں کر سکتا وہ ہو بہو ویسی ہی ہے جیسے ان کے پیغمبر نے انہیں دی تھی، حتیٰ کہ اصل زبان کیا ہے یہ بھی ان کے ذہنوں میں نہیں ہے۔ تورات سے پوچھو کون سی زبان میں نازل ہوئی، کوئی نہیں بتا سکتا۔ اس وقت کوئی اور زبان تھی، آج انگلش ٹرانسلیشن ہے، یا گریک کا ہے یا لاطینی ہے، لیکن اصل زبان کیا تھی؟ عبرانی تھی، یا عبرانی میں تھی تو وہ الفاظ کیا تھے کسی کے پاس نہیں ہے۔ انجیل میں کسی کے پاس صحیح نسخہ نہیں ہے، حتیٰ کہ انجیل اور تورات کے بارے میں تو کوئی حافظ بھی نہیں ہے۔ ہاں آپ کو معلوم ہے اللہ تبارک و تعالی کہتا ہے کہ وقالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، نصارہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں، یہودی کہتے ہیں کہ عزیر اللہ کے بیٹے ہیں۔ اچھا، نصارہ تو عیسائی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آنے سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہنے پر ایک چیز تو ان کو دلالت کرتی ہے کہ ماں کے باپ کے بغیر پیدا ہو گئے تو انہوں نے کہا کہ یہ اللہ کا بیٹا ہے، تو ایک نہ ایک چیز تو تھی حیران کر دینے والی، اس واسطے انہوں نے کہہ دیا کہ اللہ کا بیٹا ہے۔ لیکن میں پوچھتا ہوں یہودی عزیر کو اللہ کا بیٹا کیوں بولتے تھے؟ ذرا سوچا آپ نے؟ ان کے پاس کیا چیز تھی؟ عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے، انہیں اللہ کا بیٹا کہا، لیکن یہودی عزیر کو کیوں کہتے تھے کہ یہ اللہ کے بیٹے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ قالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ۔ آخر کیا وجہ تھی؟ یاد رکھو پوری تاریخ انسانی میں صرف یہی ایک عزیر تھے جو حافظ تورات تھے،
تورات مٹ جانے کے بعد، بیت المقدس اجڑ جانے کے بعد دوبارہ لکھی گئی تو اس وقت یہی ایک حافظ تھے، تو انہوں نے کیا کیا، اس کو اللہ کا بیٹا بنا کے چھوڑ دیا۔ ایک حافظ جو تورات کا تاریخ میں ملا بھی تو اس کو انہوں نے اتنا اونچا چڑھا کے چھوڑا، اسے اللہ کا بیٹا بنا کے چھوڑ دیا۔ تو یاد رکھو ہمارے پاس گلی گلی، گھر گھر، مدرسہ مدرسہ، کروڑوں حفاظ ہیں۔ اس طرح اس کتاب کی حفاظت ہوئی تو اندازہ لگاؤ کہ پھر ہماری اتھینٹیکیشن کا کیا مرتبہ ہے۔ کوئی مذہبی کتاب یہ دعویٰ نہیں کر سکتی کہ ہمارے پاس وہی الفاظ ہیں جو اللہ نے اتارے ہیں، لیکن قرآن ایسے محفوظ کیا گیا کہ اللہ تبارک و تعالی نے بل هو آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم، کہ ہم نے اس کے سینوں کو اس کا مرکز بنایا، اس کا محور جو بنایا وہ سینہ تھا، سینوں کے اندر ہم نے حفاظت کیا۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، کہ اللہ کہتا ہے ہم ہی اس ذکر کو نازل کرنے والے ہیں اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ یہ چوتھا سب سے اہم ترین ہمارے حساب سے عظمت اور اہمیت کا پہلو ہے۔ ان چیزوں کو یاد رکھنے کے بعد اب آگے بڑھو۔ اس قرآن کو رب العالمین نے جب اتارا تو جو قوم یعنی قوم صحابہ تھی، جب اس کو عمل کیا تو اللہ تبارک و تعالی نے کس طرح ان کے اندر دنیا و آخرت کی کامیابی رکھ دی، اور آج ہم اسی قرآن کے ہوتے ہوئے لیکن عمل کو چھوڑ دیا تو ہماری کیا درگت بنی ہوئی ہے، کیا درگت بنی ہوئی ہے، یہ دیکھ لیں۔ دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کعبۃ اللہ میں تشریف فرما ہے، بڑی پیاری روایت ہے، حضرت خباب بن ارت روایت کر رہے ہیں۔ حالات بڑے سنگین ہیں، ہر طرف مسلمانوں کو مار ہے، اسلام کا اعلان کرنا گویا کہ اپنی جان ہتھیلی پر رکھنے کے برابر ہے۔ ام انمار جو حضرت خباب کی آقا تھی، ایک عورت تھی، جب اس کو معلوم ہوا کہ حضرت خباب مسلمان ہو گئے ہیں تو اس نے مکے کے اوباشوں کے حوالے کر دیا، اور وہ لوگ ان کو مارتے تھے رات دن رات دن رات دن، یہاں تک کہ بے ہوش ہو جاتے تھے تو بالکل اسی حالت میں فاقہ زدہ کسی کمرے میں بند کر دیتے تھے۔ پھر دوسرے دن انہیں افاقہ ہوتا تو بغیر کچھ کھلائے پلائے پھر مار کے لیے لے جاتے تھے، کوڑے برساتے تھے، کوئی گالیاں دے رہا ہے، کوئی تھوک رہا ہے، کوئی کیا ہے چلچلاتی دھوپ میں، خاص طور پر وہاں کی جو مٹی جو ریت ہے جس کے بارے میں آتا ہے کہ آپ اس کو گوشت ڈالیں تو کباب بن جائے، اتنی سخت ترین دھوپ ہوتی تھی، ایسے دھوپ میں انہیں لٹاتے اور ان کے اوپر چٹان رکھ دیتے، یہاں تک کہ وہ ادھر ادھر ہل بھی نہ سکتے تھے، اور خود جو پیٹ کی چربی اور گوشت پورا کا پورا پیپ بن کے بہتے 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 اس مٹی کو نرم کر دیتا، ٹھنڈا کر دیتا، تو تب کہیں جا کے انہیں کیا ہے اس زخم سے آرام ملتا۔ حتیٰ کہ 20 سال گزرنے کے باوجود بھی، حضرت عمر کے دور خلافت کا زمانہ ہے کہ ایک مرتبہ حضرت خباب اپنے پیٹھ کو دکھاتے ہیں یا حضرت عمر دکھانے کی فرمائش کرتے ہیں تو اس وقت دیکھتے ہیں کہ خباب رضی اللہ عنہ کی پیٹھ پر گوشت نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے، اور برس کی بیماری جس طرح ہوتی ہے اس طرح کیا ہے پوری کی پوری سفید بھی بالکل۔ کہتے ہیں خباب تمہاری پیٹھ کہاں گئی؟ حضرت خباب کہتے ہیں امیر المومنین وہ زمانہ مجھے اب بھی یاد ہے، جب میں اسلام قبول کیا تو میری آقا ام انمار مجھے اتنا مارتی تھی اتنا مارتی تھی اتنا مارتی تھی، میں بے ہوش ہو جاتا تھا، پھر اس کے بعد مکے کے اوباشوں کے حوالے کر دیا جاتا اور وہ لوگ مجھے چلچلاتی دھوپ میں تپتی ہوئی ریت میں لٹا دیتے اور اوپر کیا ہے پتھر رکھ دیتے، یہاں تک کہ میرا ہی خون، میرا ہی پیپ اور میری ہی گوشت اور میرا ہی چربی پگھل پگھل کے مجھے ٹھنڈا کر دیتا۔ یہ وہ زخم ہیں جو آج تک سوکھے نہیں، تو حضرت امیر المومنین عمر ابن الخطاب کے آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ یہ تکلیفیں سہنے والی قوم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مرتبہ خباب آتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کعبۃ اللہ میں دیوار سے ٹیک لگائے بیٹھے ہوئے ہیں،
اللہ کے رسول کے پاس آتے ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول آپ ہمارے لیے دعا کیوں نہیں کر دیتے؟ یہ لوگ اتنا ظلم کرتے ہیں، ان لوگوں کے خلاف بد دعا کیوں نہیں کر دیتے؟ کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جلال آ جاتا ہے، ٹیکا چھوڑتے ہیں، سیدھے بیٹھ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ خباب اتنی جلدی مایوس ہو گئے، اتنی جلدی بے صبرے ہو گئے؟ یاد رکھو تم سے پہلے کی قوموں کو ایسا ہوا کرتا تھا کہ وہ آدھے بدن تک مٹی کے اندر دفن کر دیتے تھے اور اوپر سر سے برابر بیچ میں آرا چلا کر دو ٹکڑے کر دیتے تھے، یا زندوں کو کھڑا کر کے انہیں خینچیوں سے کاٹ دیا جاتا تھا اور ان کے اعضاء کو کنگھیوں سے، لوہے کے کنگھیوں سے ان کے اعضاء اور ان کے گوشت کو ہڈیوں سے الگ کر دیا جاتا تھا، اور اس وقت بھی وہ اللہ پر توکل کرتے تھے، اللہ تبارک و تعالی ہی کو پکارتے تھے، صبر کرتے تھے۔ اتنا جلدی تم آ گئے، اتنا جلدی تم کہتے ہو کہ میں نے بد دعا کیوں نہیں کی؟ اور تمہیں عمر لمبی ہوگی تو تم دیکھو گے کہ ایک صنعاء سے ایک عورت اکیلی حج کے لیے آئے گی، اس کو کسی بھی ڈاکو کا کوئی خوف نہیں ہوگا، یعنی ایسا امن طاری ہونے والا ہے، ایسا بہترین ملک بننے والا ہے کہ کائنات کے اندر اس کا کوئی نمونہ نہیں ہوگا، لیکن تم جلدی مچا رہے ہو۔ یہ ہے پہلے جب مکے کی ابتدا تھی، یہ حالات ہیں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کتاب ہدایت کے مطابق اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تربیت دی۔ پھر اس کے بعد مکے کے اندر جب حالات سنگین ہو گئے، 13 سال کے بعد مدینہ ہجرت کر گئے، اور مدینے کے اندر 10 سال وہ تمام سیرت نگاروں نے جو واقعات لکھے ہیں پورے ہوئے۔ تو یاد رکھو اس قرآن کے ذریعے جو انقلاب آیا وہ کیسا انقلاب تھا آپ کو پتا ہے؟ حجۃ الوداع کے موقع پر 1,24,000، بعض روایتوں کے مطابق 1,40,000 لوگ تھے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تقریر کر رہے تھے۔ لوگوں سے کہا کہ لوگوں سنو، یاد رکھو کہ انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ لوگوں تم سب کے سب اللہ تبارک و تعالی نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا، پھر اسی سے اس کا جوڑا بنایا، تم سب آدم اور حوا کی اولاد ہو، اور تمہارے اندر کوئی امتیاز نہیں ہے، کوئی رنگ و نسل کا امتیاز نہیں ہے، لا فضل لعربی ولا لعجمی ولا لأحمر ولا لأسود الا بالتقوی، تمہارے اندر گورے کو کالے پر کوئی فضیلت نہیں ہے، کالے کو گورے پر کوئی فضیلت نہیں ہے، عربی کو عجمی پر کوئی فضیلت نہیں ہے، عجمی کو عربی پر کوئی فضیلت نہیں ہے، کوئی بھی فضیلت ہے تو وہ فضیلت صرف اور صرف رب العالمین کے پاس تقوی پر مبنی ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک سب سے بہترین وہی ہے جو اللہ سے زیادہ ڈرنے والا ہے۔ یہ تقریر، یہ اعلان کرتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مساوات کا درس دیا، جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاشرے کی تشکیل دی، جس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکومت بنائی، جس طرح مسلمان جڑے، اس حیثیت سے کائنات کے اندر نہ اس سے پہلے کبھی ہوا نہ اس کے بعد کبھی ہوگا۔ یہ انقلاب جو برپا ہوا وہ اللہ کی کتاب کے ذریعے برپا ہوا، کہ وہ لوگ جو کہ باپ کے قاتل کو حرم کے اندر دیکھ لیتے تو بھی پریشان ہو جاتے تھے، وہ لوگ جو صدیوں سے جنگوں میں رہے تھے، ایک چھوٹا سا معاملہ، کسی کھیت میں کسی دوسرے کی بکری چر گئی، اس واسطے 200 سال جنگیں ہوتی رہی، جنگ بعاث کے نام سے ایسے لڑنے والے، ایسے جھگڑنے والے، ایسے بے تمدن لوگ جن کے اندر تمدن کی کوئی نشانی نہیں تھی، تعلیم کی کوئی نشانی نہیں تھی، وہ ایسے اعلیٰ اخلاق والے بنے، ایسے پرامن، ایسے دیندار اور ایسی بہترین تشکیل کہ دنیا کے اندر اس سے پہلے نہ کبھی ایسی حکومت آئی نہ اس کے بعد کبھی آ سکی۔ تو یہ حکومت، یہ اللہ تبارک و تعالی کے کی شریعت پر چلنے والے وہ لوگ تھے جنہوں نے اس قرآن کے ذریعے نصیحتیں لی، تو اللہ تبارک و تعالی اپنی رحمتوں کی برکھا برسا دی۔ صدیق اکبر کے بعد فاروق اعظم کے بعد عثمان غنی کے بعد علی، یہ تمام آپ خلافت راشدہ کے آپ حوال پڑھ جائیے۔ ایک حبشی غلام بلال
جب آتا ہے تو عمر جیسی شخصیت کہتے ہیں کہ سیدنا یہ ہمارے سردار آئے ہوئے ہیں، یہ ہمارے سردار آئے ہوئے ہیں۔ کہاں قریش کے لوگ، کہاں ایک حبشی غلام، لیکن مساوات کا، محبت کا یہ عالم ہے کہ حضرت بلال کو حضرت عمر کہتے ہیں کہ یہ میرے آقا ہیں، یہ میرے آقا ہیں، یہ میرے آقا ہیں۔ سعد بن النضر ایک صحابی ہیں، عبد الرحمن بن عوف کو بھائی بنایا، دونوں الگ الگ، وہ الگ الگ، یہ مکی وہ مدنی، یہ مہاجر وہ انصار، لیکن اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ دیکھو آج سے تم بھائی بھائی ہو۔ تو یہ جاتے ہیں، اپنے گھر پہنچتے ہیں، بخاری کی روایت کے اندر یہ کہتے ہیں کہ دیکھو کل اثاثہ میرا یہ ہے، یہ کل اثاثہ میرا یہ ہے، لیکن آج سے تم بھائی بھائی ہو، آدھا تمہارا آدھا میرا ہے۔ سعد بن النضر انصاری صحابی کہتے ہیں کہ تمام اثاثے میں آدھا آپ کا آدھا میرا، اور یہ بات بھی نہیں، آگے چل کے کہتے ہیں کہ میری دو بیویاں ہیں، ابھی آ کر حجاب کا حکم نازل نہیں ہوا تھا، کہتے ہیں کہ میری دو بیویاں ہیں، دیکھ لو کس کو پسند کرتے ہو، میں طلاق دیتا ہوں، عدت کے بعد شادی کر لینا، کیونکہ آج سے اللہ کے رسول نے مجھے اور تمہیں بھائی بھائی بنا دیا کہ میرے دو باغ ہیں، ایک باغ تمہارا ایک باغ میرا۔ یہ ایثار، یہ قربانی، یہ موعدت، یہ محبت، یہ رحمت کہاں سے آئی؟ ان بھیڑ چڑھانے والے وہ بالکل ایسے خانہ بدوش لوگ تھے جن کے اندر تمدن کی کوئی نشانی نہیں تھی، جن پر حکومت کرنے والا کوئی ایک نہیں تھا، جن پر بادشاہ کوئی نہیں تھا، ایسے بکھرے ہوئے لوگ، نہ تعلیم نہ تمدن نہ محبت، لیکن یہ قرآن تھا جو انہیں جوڑے رکھا، جو انہیں بتایا کہ زندگی کیسے گزارنی ہے۔ وہ لوگ جن کے پاس مال و دولت کا کوئی بھی خزانہ نہیں تھا، نہ انہوں نے کبھی دیکھا تھا، بدوی قسم کے لوگ، لیکن خیسر و کسرا کے تاج اللہ تبارک و تعالی نے ان کے قدموں میں ڈال دیے۔ خیسر بھی گیا، کسرا بھی گیا، تمدن تمام کے تمام گئے، اور صرف 30 سالہ دور حکومت کے اندر دنیا کی ہر طرف مسلمانوں کی حکومت پہنچ گئی، اور خود لوگ جب مسلمان کسی وجہ سے چھوڑ کے جاتے تھے بستی کو تو روتے ہوئے کہتے تھے کہ آپ واپس آ جائیں، آپ کا عدل، آپ کا انصاف، آپ کی ایثار، آپ کی حفاظت ہم کو چاہیے۔ یہ غیر مسلموں کی شہادتیں ہیں، مسلمانوں کی نہیں ہے۔ غیر مسلم بھی اتنا چاہتے تھے کہ مسلمان ہمارے اوپر رہیں، کیونکہ یہی وہ لوگ ہیں جو ہماری صحیح حفاظت کرنے والے ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جو صحیح قدر کرنے والے ہیں، حق دینے والے ہیں۔ تو یاد رکھو یہ معاشرہ قائم ہوا تو کس بنا پر قائم ہوا میرے دوستو؟ یہ اللہ کی کتاب کو پڑھ کر اس پر عمل کرنے کی وجہ سے دنیا کے سب سے بہترین افراد قرار دیے گئے، اور صرف 30 سال کے اندر دنیا کی پوری حتیٰ کہ بحر و بر میں اٹھا لو کہ پوری دنیا مسلمانوں کے ماتحتی میں آ چکی تھی، لیکن دھیرے دھیرے پھر مسلمانوں نے واپسی کا سفر شروع کیا۔ ان کے اندر ناہنجاریاں، ان کے اندر کفران نعمت، ان کے اندر دوری قرآن سے، ان کے اندر اللہ تبارک و تعالی کی توحید گئی، دھیرے دھیرے بگڑتے گئے یہاں تک کہ کھلا اللہ کے ساتھ شرک کرنے لگے، یہاں تک کہ اللہ کی کتاب کو چھوڑ دیا، بھول گئے، پڑھنا تک نہیں آتا، سالوں بیت گئے۔ تو یاد رکھو پھر اللہ کی مار پڑی، یہ حالت ہوئی کہ 1922 کے قریب ہمارے خلافت کے بھی ٹکڑے کر دیے گئے، اور اس کے بعد سے لے کر 90 سال 100 سال کا یہ عرصہ جس میں ہم گزار رہے ہیں، یاد رکھو ہر قسم کی مار ہم پر پڑ چکی ہے، ہر قسم کی ناراضگی اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں بتا دیا ہے۔ ہمارے اندر ریولیوشن نہیں آیا، تبدیلی نہیں آئی، ہاں کچھ نماز کے لیے بلانے والے مل گئے، کچھ نے کیا کیا اصلاح کے نام پر کچھ نیک کام کر لیے، کچھ نے کیا کیا کہ کچھ اصلاح کے نام پر سوشل سروس کے کام کر لیے، لیکن اصل کام اب بھی باقی ہے، جس کے واسطے ہم کیا نہیں ہیں، اللہ کے محبوب نہیں ہیں، ہم پر مصیبتوں پر مصیبتیں ہیں۔ اور سب سے پہلا مرنے کے بعد سوال بھی یہی ہوگا کہ تم نے قرآن پڑھا، تم نے جانا تو کیسے جانا؟ تو یاد رکھو اللہ کی قسم، اگر ہمیں اللہ تبارک و تعالی کا حب ہے، اللہ تبارک و تعالی کی محبت ہے، واپس پھر وہی پانا چاہتے ہیں جو اللہ کے رسول کے صحابہ پائے تھے، تو یاد رکھو ایک ہی علاج ہے،
پلٹو اللہ کے قرآن کی طرف رجوع ہو جاؤ اور پڑھو. یہ دوریاں آپ کو برباد کر کے چھوڑ دیں گی. یہ ہر وقت خواہ تاریکی ہو خواہ کانٹوں دار راستہ ہو, ہر طرف آپ کو صحیح طور پر بتانے والی راہ بتانے والی کتاب یہ ٹارچ ہے. لیکن ہماری حالت یہ ہے کہ ہم اس ٹارچ کو بغل میں دبائے بالکل اس سے اپنا کام نہیں لیتے. بس ہم فخر کرتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں, ہم اللہ تبارک و تعالی کے محبوب امتی ہیں, محبوب کے امتی ہیں. لیکن ہمیں اصل میں اس کی کتاب کے ساتھ تعلق پیدا کر کے صحیح عملیت کا دعویٰ پیش کرنا کبھی خیال نہیں آتا. اسی واسطے آج اللہ تبارک و تعالی نے بھی ہمیں دور کر دیا, اور اس حد تک دور کر دیا کہ ہم پر لعنتیں پڑتی ہیں, اس حد تک کہ ہمیں یہ بھی احساس نہیں کہ ہم اللہ کے غضب میں گرفتار ہیں. ایک تو گرفتار ہے, اللہ کے غضب میں گرفتار ہے, اللہ ہم سے ناراض ہے. لیکن اس سے بڑھا مسئلہ, اس سے بڑھا جو ہمارے اوپر عذاب ہے, وہ کیا عذاب ہے؟ اس احساس کو بھی ہم احساس نہیں جانتے کہ ہم اللہ کے عذاب میں گرفتار ہیں. بھول گئے, ہم چپراسی ہو گئے مینیجر پوسٹ سے, لیکن یہ بھی بھول گئے کہ ہم چپراسی ہیں. یہ اس سے بڑا عذاب ہے. ہم ذلت کی اتاہ گہرائیوں میں پڑ گئے, لیکن ہم ابھی بھی سمجھتے ہیں کہ کچھ نہیں ہوا, ہم بہت اچھے ہیں. یہ اس سے بڑا عذاب ہے. یاد رکھو یہی حالت رہی تو ہمارے اندر کہیں ایک مرتبہ پھر اندلس نہ دہرا دیا جائے. حالات سنگین تر ہیں میرے مسلمان بھائیوں, اور صرف آوازیں, صرف نعرے بازیاں اس سے کام نہیں ہوگا. اللہ کو راضی کرنا ہوگا, اور اللہ کو راضی کرنے کا واحد حل اللہ کے قرآن اور اس کی سنت کو پکڑنا ہوگا. ایک ایک بچہ قرآن پڑھے, ہمارا ایک ایک نوجوان قرآن کا حافظ و عالم بن جائے, ہمارے خواتین میں ایک ایک بیٹی ایک ایک بہن قرآن کی حافظہ و عالمہ بن جائے. نیت کر کے اٹھو, زندگی لگاؤ. ہاں 10-20 سال لگیں گے, لیکن ایک نتیجہ آئے گا باہر. جو اللہ کی کتاب کو پڑھتا ہو یا پڑھتی ہو, سمجھتا ہو یا سمجھتی ہو, پھر اس کی زندگی وہ نہیں ہوگی جو آج ہے. اور آج سب سے بڑی ضرورت یہی ہے کہ اللہ کی کتاب کو مضبوطی سے تھامو. اس کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے. جب قرآن کو پڑھنا شروع کرو گے, قرآن پر عمل کرنا شروع کرو گے, تو یاد رکھو رحمت الہی جوش میں آئے گی. اور ہمیں وہ تمام چیزیں عطا ہونے کا اللہ تبارک و تعالی نے وعدہ بھی کیا ہے, تو اسی وقت کیا ہے جب اس کتاب کو پڑھو گے, سمجھو گے, اس پر عمل کرو گے. عزم کرو, نیتیں کرو کہ ہم آج سے قرآن پڑھیں گے, کم از کم ایک صفحہ ہی صحیح, لیکن اس کے بغیر ہمیں نیند نہیں آئے گی. ہر دن ایک صفحہ. اور مجھے خوشی یہ ہے کہ یہاں کے جو افراد ہیں جمعیت کے, ماشاءاللہ گجراتی میں ترجمہ کیے, جس کا 3را ایڈیشن آج کے موقع پر انشاءاللہ جو شام کا پروگرام ہے اس پر اجرا ہوگا. یہ بہت بڑی خوشی کی بات ہے کہ ایک بہت اہم ترین کام تھا امت کے سر, جو یہاں کی جمعیت والوں نے کام کیا ماشاءاللہ. اور آپ کے لیے آپ کی گجراتی زبان میں قرآن حاضر ہے, لیکن پڑھنے والا کوئی ہے؟ اللہ پوچھتا ہے سورہ قمر میں 4 مرتبہ ایک چھوٹی سی سورت 4 مرتبہ ایک ہی آیت دہرائی گئی ہے. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. 4 مرتبہ اللہ پوچھتا ہے. ہاں وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ. دیکھو ہم نے اس قرآن کو یاد دہانی کے لیے آسان بنا دیا, پڑھنے سمجھنے کے لیے آسان بنا دیا. فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ, ہے کوئی پڑھنے والا, ہے کوئی یاد کرنے والا, ہے کوئی اس پر عمل کرنے والا, ہے کوئی اس پر چلنے والا؟ میں نے پوچھ رہا ہوں, جاوید کی بات نہیں ہے, یہ رب پوچھتا ہے, آپ سے پوچھتا ہے, آپ ہی سے مخاطب ہے, آپ ہی سے سوال ہے. اللہ پوچھتا ہے, میں نے اس کو آسان کر دیا. یہ مشکل نہیں ہے, یہ بہت آسان ہے. پڑھنے کے لیے, سمجھنے کے لیے, عمل کرنے کے لیے بہت آسان ہے. یسرنا القرآن للذکر,
فہل من مدکر، سوال کا جواب دو مسلمانوں. اللہ پوچھتا ہے کوئی پڑھنے والا، ہے کوئی یاد کرنے والا، ہے کوئی سیکھنے والا؟ ہم کہتے ہیں کہ نا جی ہم کو تو ٹائم نہیں ہے، بزنس بہت مصروف ہے مولوی صاحب، ابھی بہت کرونا کے بعد ابھی تھوڑا بزنس شروع ہوا ہے، آپ قرآن پڑھو، کہاں ہمارے پاس ٹائم ہے. وہی چائے خانوں میں ایک چائے کے لیے آدھا گھنٹہ بتانے والے نوجوان ہیں. ہماری آبادیاں کہاں گلسر رہی ہیں؟ چائے خانوں کے اندر. بربادیاں کہاں ہیں؟ تفریح گاہوں کے اندر. وقت کا ضیاع کہاں ہے؟ مالز کے اندر، ہوٹلوں کے اندر. یہی وقت اگر آپ سیو کریں اور قرآن مجید کے لیے دیں تو یاد رکھو دنیا میں بھی تمہیں قدم چومے گی، اور آخرت تو ہے ہی ان کے لیے جو قرآن پڑھتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی اپنے حبیب کے ذریعے فرماتا ہے جو قرآن پڑھتا ہے، سمجھتا ہے، عمل کرتا ہے، کل جنت میں اسے اعلان ہوگا. ہاں، جنت میں اعلان. اس کا مرتبہ کیا ہے؟ اس کا مرتبہ وہی ہے جو قرآن کا مرتبہ وہ پائے گا. کیسے؟ فرمایا کہ اقرا ورتقی ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا فإن منزلتک آخر آیت تقرأها. فرمایا اس سے کہا جائے گا اقرا، پڑھ قرآن، جو یاد ہے پڑھ، تو جتنا یاد ہے پڑھ. اقرا، ہاں، ورتقی، چڑھ، جنت کے درجات کو چڑھتا جائے، ایک آیت پہ ایک درجہ تجھے بلند ہو رہا ہے. ورتل، تلاوت کر، کما کنت ترتل فی الدنیا، جیسے تو دنیا میں تلاوت کیا کرتا تھا. فإن منزلتک آخر آیت تقرأها، تیری منزل وہی ہوگی جہاں تو آخری آیت تلاوت کر کے ختم کرے گا. اتنا اونچا، ایک آیت پہ ایک درجہ. جب اللہ کہے کہ تم پڑھو، چڑھو، اور تم کہو کہ اللہ مجھے پڑھنا ہی نہیں آتا، میں کہاں پڑھا ہوا، اور اللہ کہے کہ کما کنت ترتل فی الدنیا، جیسا تو دنیا میں پڑھتا تھا، اور تم کہو کہ میں تو دنیا میں کہاں پڑھتا تھا، میں تو دنیا میں پڑھا ہی نہیں. دنیا تو لگا ہوا تھا پیچھے کے، بزنس بزنس بزنس، تجارت تجارت تجارت، یہ کماؤ وہ کماؤ وہ کماؤ، یہ جماؤ وہ جماؤ، ایک کار نہیں دو کار، ایک گھر نہیں دو گھر، ایک بنگلہ نہیں دو بنگلہ، 1 کروڑ نہیں 2 کروڑ، اسی میں تو لگا ہوا تھا، میں نے پڑھا ہی تھا. تو جواب کیا دو گے میرے بھائیو؟ اس وقت ندامت کے آنسو بہانا بیکار ہے. جہنمی اتنا روئیں گے، اتنا روئیں گے، اتنا روئیں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ ان کے آنسو کو جمع کر دیا جائے تو کشتیاں چلا سکتے ہیں، لیکن فائدہ نہیں ہوگا. آج ایک آنسو بہا لو، ایک آنسو، ایک سنگل ایک آنسو بہا لو، توبہ کر لو، رجوع کر لو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اللہ اس آنکھ کو جہنم میں نہیں ڈالتا جو اللہ کے خوف سے ایک آنسو بھی نکالتی ہے. آج ایک آنسو کی اتنی قیمت ہے. کل رو 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 کے آنسو نکلنا بند ہو کے خون نکلنا شروع ہو جائے گا، تبھی بھی اللہ کہے گا تم سے میں بات نہیں کرتا. ہاں، وَنَادَوْا يَا مَالِكَ لِيَقْضِيَ عَلَيْنَا رَبُّكَ قَالَ إِنَّكُمْ مَاكِثُونَ. جہنم کا جو داروغہ مالک ہے اس کے بارے میں اللہ کہتا ہے جہنمی جب پہنچیں گے تو اسے پکارنے لگیں گے، وَنَادَوْا يَا مَالِكَ يَا مَالِكَ يَا مَالِكَ يَا مَالِكَ. یہ جہنم کے داروغہ سن 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 سن. روایتوں میں آتا ہے 40 سال تک مالک پلٹ کے بھی نہیں دیکھے گا جو جہنم کا داروغہ ہے، افسر ہے. پھر اس کے بعد جب وہ پلٹ کے دیکھے گا تو وہ کہیں گے لیقضی علینا ربک، تیرے رب سے کہہ کر ہمیں مار دے. یہ موت، یہ زندگی نہیں چاہیے. جہنم کا عذاب اتنا ہے کہ ہم مر جانا چاہتے ہیں، یہاں موت سے بھاگتے ہیں، وہاں موت مانگیں گے کہ تیرے رب سے کہہ کر مجھے مار دے. لیقضی علینا ربک. 40 سال کے بعد مالک جواب دیں گے انکم ماکثون، کہیں ہے کوئی راہ نہیں ہے، تمہیں مرنا بھی نہیں ہے، تمہیں یہی تڑپ تڑپ کے جینا ہے، یہیں پڑے رہو. هذا وبالله التوفيق صلى الله وسلم على نبينا محمد. أسأل الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.